بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام کے سبھی اصحاب انصار بھائی بیٹے شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا کی آواز استغاثہ بلند کیا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ تو خیام حسینی میں ایک کہرام برپا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام خیام حسینی میں تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مولا، جب سے آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے تب سے علی اصغر خود کو جھولے میں رہنے ہی نہیں دیتے، بار بار خود کو جھولے سے گرا دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، علی اصغر کو مجھے دو، میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں۔ علی اصغر کو گود میں لیا اور اپنی ابا کے دامن میں چھپا کر امام حسین میدان کربلا میں فوج اشقیاء کے سامنے لائے۔ فوج اشقیاء سمجھی کہ اب حسین قرآن لائے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قرآن نہیں ناطق قرآن لایا ہوں، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر سے ہٹا دیا اور فوج اشقیاء سے فرمانے لگے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مگر اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اس کی ماں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، جس کی وجہ سے اس کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کم سے کم تم اس بچے کو پانی پلا دو۔ فوج یزید کے لوگوں نے کہا، ہم اس بچے کو تب پانی پلائیں اگر یہ خود پانی مانگے۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے شہزادہ علی اصغر نے اپنی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنی شروع کی تو فوج اشقیاء کے لوگ منہ پھیر کر رونے لگے۔ عمر ابن سعد کو یہ خوف طاری ہوا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ پھیل جائے۔ اس نے حرملہ کو حکم دیا کہ تیر چلا۔ حرملہ نے تیر کمان میں کسا اور علی اصغر کا نشانہ لیا، لیکن اس کے ہاتھ سے تیر گر گیا۔ اس نے دوسری بار علی اصغر کا نشانہ لیا تو دوسری بار بھی تیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عمر ابن سعد نے کہا، حرملہ، تو خود کو بڑا تیر انداز بتاتا ہے، تجھ سے ایک بچے کا نشانہ بھی نہیں لیا جاتا۔ حرملہ نے کہا کہ میں جب بھی اس بچے کا نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے، شاید اس بچے کی ماں کھڑی دیکھ رہی ہے اور کہتی ہے، نہ مار میرے علی اصغر کو۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا، نشانہ لگا حرملہ۔ حرملہ نے ایک 100 شعبہ تیر لیا اور علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا۔ دوستو، 100 شعبہ تیر ایک ایسا تیر ہے جو عرب کے لوگ اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حرملہ نے وہ تیر شہزادہ علی اصغر پر چلایا اور وہ تیر شہزادہ علی اصغر کے گلے سے پار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان کی طرف سے آواز آئی، مولا، اس خون ناحق کو میری طرف مت پھینکیے گا ورنہ قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خون ناحق کو زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی، مولا، اس خون ناحق کو میری طرف مت پھینکیے گا ورنہ قیامت تک مجھ پر اناج نہیں اگے گا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کا خون اپنے چہرے پر مل لیا اور بی بی ام رباب کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے اور خیمے پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے اور آخرکار خیمے میں تشریف لائے اور شہزادہ علی اصغر کو ماں کو دیا۔ بی بی رو کر فرماتی ہیں، علی اصغر، کیا تیرے قاتل کی اولاد نہیں تھی؟ امام حسین علیہ السلام اور بی بی ام رباب خیمے سے باہر تشریف لائے اور ایک ننھی سی قبر کھود کر علی اصغر کو دفن کیا اور مٹی زمین کے برابر کر دی تاکہ علی اصغر کی قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ پانی تو تھا نہیں، علی اصغر کی قبر کو اپنے آنسوؤں سے تر کیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، دامن کو جھاڑ کے، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔